alaikum everyone. Welcome to another episode of Back to Bahriya, a program in which we share enthralling stories of our alumni. Assalamu alaikum sir. We have our guest here today, Mr. Hamid Mahmood and Mr. Rizwan Amir. Thank you sir. Thank you for joining us on this show and welcome aboard. Thank you. آپ کے تھوڑا سا پرسنل انٹروڈکشن سے شروع کرتے ہیں and we'll go forward from that inshallah. How does it feel to be back in the same campus today? Oh, absolutely fantastic. So میں اکثر وزٹ کرتا ہوں تو I make sure کہ اس کی بحری یونیورسٹی کی ضرور وزٹ ہو. اچھا. تو I've seen the progression over time. Okay. تو مطلب کافی اچھا فیل ہو رہا ہے کہ کیمپس کافی بڑا ہو چکا ہے اور کافی سارے ڈپارٹمنٹ جیسے رضوان مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 7 ڈپارٹمنٹس اب بن چکے ہیں. تو اچھی پروگریس ہے یہ. فیسنیٹنگ ٹو سی آل دی اسٹوڈنٹس ایز ویل. اوکے دیٹس لولی. واٹ اباؤٹ یو رضوان صاحب؟ میں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر کی مٹھی سالوں نہیں مہینوں نہیں بلکہ دنوں کے حساب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں پروگریشن اور الحمدللہ بہت ہی اچھا فیل کرتا ہوں. بالکل کہ بحریہ یونیورسٹی کو جب ہم نے جوائن کیا تھا 2000 کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ اور ناؤ اٹس 2020 تو لاٹ آف پروگریشن ہیو بین میڈ. وہی ڈپارٹمنٹ ہمارے 2 یا 3 تھے, کمپیوٹر سائنس, مینجمنٹ سائنس, ارتھ اینڈ انوائرمنٹل, اور اب دیکھیں اکیڈمک ڈپارٹمنٹ 10 ہو گئے اور اسی طرح ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس بھی بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ. تو ڈے بائی ڈے بہت گرو کیا یونیورسٹی نے. بالکل بالکل. اچھا تھوڑا سا ویل شیڈ اے لائٹ آن یور پرسنل لائف انشاءاللہ. اسکولنگ وغیرہ کہاں کی ہے؟ آپ لوگ بیسیکلی کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسلام آباد میں ہی ہیں یا کہیں باہر سے ہیں؟ اچھا میں تو اسلام آباد میں بورن اینڈ بریڈ ان اسلام آباد. پیرنٹس ہمارے موو ہوئے تھے اراؤنڈ جب اسلام آباد بن رہا تھا اراؤنڈ 70s. اچھا دیٹ ارلی. ماشاءاللہ. میری یہیں کی پیدائش ہے, یہیں پہ بلا بڑھا, ادھر ہی اسکولنگ ہوئی ساری. تو ادھر کے جو فیڈرل گورنمنٹ اسکولس ہوتے ہیں اس کے اندر پڑھا. اس کے بعد آئی سی بی سے بی ایس سی کی, پھر ایونچولی اینڈڈ اپ ان بحریہ فار ماسٹرس. تو دیٹس سورٹ آف دا شارٹ اسٹوری آف مائی ایجوکیشن. اوکے اوکے. واٹ اباؤٹ یو سر؟ میری برتھ بھی جو ہے وہ راولپنڈی میں تھی, دین آئی موو ٹو اسلام آباد. اور میری اسکولنگ جو تھی وہ تھی ایف جی پبلک سیکنڈری اسکول محفوظ روڈ صدر میں راولپنڈی میں. ٹھیک ہے. فرام 1 to 10 وہاں سے. اس کے بعد پھر میری کالج لائف اسٹارٹ ہو گئی. کالج لائف میری تھی ایف جی سید کالج میں مال روڈ کے. تو وہاں میں نے فرسٹ ایئر ٹو فورتھ ایئر وہاں پہ اسپینڈ کیا اینڈ دین جوائن بحریہ یونیورسٹی ان 2000. چلیں ونڈرفل. اینڈ واٹ اباؤٹ یور ورک ایکسپیرینس؟ ماشاء اللہ ہاؤ ہیز اٹ بین سو فار؟ فرام واٹ آئی کین سی آپ کی جو ڈگریز ہیں they are very much relevant to your work experience today. Yes, and you have been excelling in the same field all these years mashallah se. So how does it feel? because یہ بڑی ایک ریئر کوالٹی ہوتی ہے آج کل کے ٹائم پہ. بہت کم لوگوں کی ایجوکیشن اور ان کا ورک ایکسپیرینس کوآرڈینیٹ کرتا ہے آپس میں. تو must be an accomplishment for you and you must be enjoying the work that you do. Alhamdulillah we were very lucky people کہ جن کو ریلیونٹ جابس ملی. بالکل. اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں تھے اور آئی ٹی کے ہی سیٹ اپ میں آئے. اور اسی طریقے سے پھر یہ ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہو اس کو پریکٹیکل لائف میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کام تو ہو ہی رہا ہوتا ہے, ساتھ آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو جب تک آپ نے اپنی لائف میں اپنے پروفیشن میں اس مزے کو اچیو نہیں کیا تو پھر مزہ نہیں رہتا. بالکل. تو آپ کی پروگریشن پھر ساتھ ساتھ چلتی ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, آپ کی آرگنائزیشن کی, یہ ساری چیزیں اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو حامد صاحب کا بھی ایسے ہی ہے. حامد صاحب بھی ماشاء اللہ بالکل اسی طرح ہی. ایکچولی جو فائنل سیمسٹر چل رہے تھے اسی کے دوران میں نے انٹرنشپ شروع کر دی. اس کے بعد ایز سون ایز وی گاٹ آؤٹ آف دا یونیورسٹی اسٹارٹیڈ ود سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فرم. سو اٹ ہیز بین اے فینٹاسٹک جرنی سنس دین. کافی مطلب جو یہاں سے فاؤنڈیشنز بنی تھی انہوں نے کافی مدد دی تھرو آؤٹ. اچھا. تو اس کی وجہ سے یونیورسٹی سے نکلتے ہی ہم فوراً کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں برسر روزگار بھی ہو گئے اور ریلیونٹ فیلڈ میں ہو گئے. تو الحمد للہ اٹ ہیز بین گریٹ. کافی اچھا سفر رہا ہے ابھی تک. دیٹس ونڈرفل ماشاء اللہ. اچھا تو 2002 کے آپ لوگ انرولمنٹس ہیں رائٹ؟ نہیں 2000 کی. 2000 اوکے. اینڈ سیم کلاس سیم بیچ سیم فیلڈ. Wow. So we are بڑی پکی دوستی ہے ماشاء اللہ سے. اینڈ یو ریٹین دیٹ فرینڈشپ تھرو آؤٹ دیز ایئرز. دیٹس آلسو اے بگ اکمپلشمنٹ بیکاز آپ کی فیلڈس بھی ریلیونٹ ہیں. آپ کے یو شیئر اے لاٹ آف چائلڈہڈ میموریز ٹوگیدر
lots from the student life, بالکل and so much work related discussions that you can still have. ایسے ہی وہ مجھے یاد ہے کہ ایم سی ایس ہمارا تھا تو اس ٹائم پہ 3 اسپیشلائزیشنس تھیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ تھی, نیٹورکس تھی, پھر بعد میں ڈیٹا بیسز بھی آ گئی. تو ہماری تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ. ایک ہی کلاس میں تھے, ہم نے ساروں نے اکٹھا ٹائم گزارا وہ, اور وہ بڑا گولڈن اور آئیڈیل ٹائم گزارا ہم نے. اور ایسا ہے کہ جتنے ہم لوگ کلوز ہیں جو اس ویسینٹی کے اندر ہیں, وہ تو ہم لوگ تو ہر منتھ میں یعنی تو فورٹ نائٹلی ہم لوگ بیٹھتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر رکھتے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے دوست یار جو باہر ہیں وہ جب بھی آتے ہیں تو ہم ضرور ایک نہ ایک گیٹ ٹوگیدر ضرور رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک کوہیژن ہے ہمارا. واٹس ایپ کا ایک گروپ آپس میں بنا ہوا ہے, سارے آپس میں. ایسے ہی جب تک فیس بک یا واٹس ایپ نہیں آیا تھا تو ہم لوگ وہ یاہو گروپس, جی میل گروپس اس کے اوپر اٹیچ ہوتے تھے. تو برییا 2000 اینڈ سم تھنگ یاہو گروپ gmail.com. لیکن ابھی سوشل میڈیا اور اس کے آنے سے جو ہے نا وہ کافی ایزی ہو گیا ہم سب کے لیے. تو کافی کنیکشن الحمدللہ سارے آپس میں ہیں, کنیکٹڈ ہیں, اور ہر ایک کو اپنی لائف, پرسنل لائف کی بھی اور پروفیشنل لائف کے بارے میں بھی انفارمیشن ساروں کو رہتی ہے. بالکل نہیں, دوز آر گولڈن ٹائمز ماشاءاللہ, ون کین ناٹ فرگیٹ دیٹ ٹائم. اور وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے ٹیچرز, آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے کلاس فیلوز, دے شیپ دا پرسن یو بیکم لیٹر ان لائف. اور یونیفارم کا زمانہ تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. یونیفارم کا زمانہ تھا, اور اس پہ پکڑے بھی جاتے تھے کبھی کبھی, کیونکہ شوق تو تھا تھوڑا بہت کہ ذرا ڈیویٹ کریں. تو اٹ واز فن, اٹ واز انٹرسٹنگ ٹائم اسٹل. نیوی بلو پینٹس اینڈ وائٹ شرٹ. ڈڈ یو ہیو اے ٹائی آلسو؟ ٹائی ہوتی تھی, ٹائی نہیں تھی اس طرح, فارمل نہیں تھی, پہن لیتے تو بلو پینٹس اور وائٹ شرٹس تھی. لیکن سین یہ کہ وہ بڑا اگین وہی اس کا بھی ایک اپنا مزہ تھا, وہی جیسے ہمیں سب بتا رہے ہیں کہ ایک اپنی آئیڈینٹیفیکیشن تھی کہ جو بھی بندہ ہے یہ بحریہ کا اسٹوڈنٹ جا رہا ہے. بالکل. اور مطلب مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب 2000 میں ہم لوگ آتے ہوتے تھے اپنے گھر سے, رستے میں آ رہے ہیں, پبلک سروس پہ آ رہے ہیں, تو رستے میں پہلے دن کی بلکہ بات ہے, ایک اسٹاپ سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہی گاڑی میں سوار ہوا, میں نے کہا یہ تو اسی ڈریس کے اندر ہے, شاید بحریہ ہی جا رہا ہو. تو تھوڑا سا آگے گاڑی گئی تو 2-4 اسٹاپس کے بعد ایک اور بندہ چڑھا. جب یونیورسٹی جب پہنچے تو اترے اکٹھی, تو نے کہا اچھا یہ آپ بھی بحریہ؟ جی بحریہ. تو اس میں ایک اتفاق ایسا کہ ایک ایسا بندہ تھا کہ جو کہتا ہے کہ آپ نے کب ایڈمیشن لیا؟ میں نے کہا اسی دفعہ. کہتا ہے میں نے بھی اسی دفعہ لیا. پھر میں نے کہا کہ کس ڈگری کے اندر؟ کہتا ہے ایم سی ایس کے اندر. میں نے کہا میرا بھی ایم سی ایس ہے. میں نے کہا مارننگ شفٹ ہے یا ایوننگ؟ اس میں 2 شفٹس ہوتی تھی ہماری, فرام 8:30 to 8:15 to 2:15 اور 3:30 to 8:30 یہ ایوننگ. تو کہتا مارننگ میں. اگر سافٹ ویئر انجینئرنگ, ڈیٹا بیس, یہ کون سا سافٹ ویئر انجینئرنگ, ساری تاریخ میں کہا یہ تو ساری چیزیں آپس میں میچ کر گئی ہیں. اور وہ پتہ چلا کہ جی ہماری کلاس ایک ہی تھی. اچھا. وہ ایسے ہی وہاں سے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی کہ ابھی وہ ماشاءاللہ دوست ہے ہمارا, ارشد نام ہے اس کا, دبئی میں ہے, تو ابھی تک کنیکٹڈ ہیں. میں گیا, میں وہاں ملا, وہ آتے ہیں تو ہم یہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ابھی تک ہم یاد کرتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ جو میٹنگ پوائنٹ تھا وہ کہاں پہ تھا, ڈیو ٹو یونیفارم. ہاں بالکل, یونیفارم کی وجہ سے. لیکن یہ تو ایک چلے ایک پازیٹیو چیز ہوگی, ساتھ ہی تھوڑا سا وہ مذاق میں جیسے کہتے ہیں نا, تو اس ٹائم یونیفارم یہ والز والوں کا بھی ہوتا تھا, والز آئس کریم کے جو سائیکل والے ہوتے تھے بجاتا بجا رہا ہوتا تھا, تو ہم یہ بھی کہتے تھے, وہ بچہ آ کے کہتا ہے انکل آئس کریم دے دیں. اچھا اوکے. نہیں یونیفارم کی ایک اپنی پرائڈ ہوتی ہے, اٹس یور آئیڈینٹیفیکیشن. وی ہیڈ آر اسٹوڈنٹ بیجز ایز ویل, بیکاز آئی ایم آلسو فرام دا سیم بیچ. آئی کیم ان 2002 اینڈ آئی گریجویٹڈ ان 2006. تو آئی فیل ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہمارے ٹائم پہ ایک ہارمنی, ایک ڈسپلن جو مینٹین تھا, وہ شاید یونیفارم کی وجہ سے, یونیفارم اٹ سیلف پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا ہول پروسیس. اینڈ ہم تو اگر غلطی سے شوز بھی اگر بلیک کے بجائے براؤن ہو جاتے نا, تو باہر کھڑے رہتے تھے ہم لوگ, ویٹنگ فار somebody to lend their shoes to us so that we can enter the campus. So how does it feel, sir, to see the whole campus being built and expanded and growing in front of you? If I'm not wrong, you have spent 16 years of your life here. ایسے ہی ہے 2000. مطلب آپ تو ماشاءاللہ you must be a recipient of multiple loyalty awards the way you have served the university over time. I joined university as an employee in January 2004. اچھا. تو ابھی ریسنٹلی 16 ایئرس کمپلیٹ ہوئے ہیں. اچھا. اس میں اگین وہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیسز مل کے ایک بہت بڑی چیز بنی, اور پھر دیکھیں کہ اس کی جیوگرافیکل لوکیشنز بھی ملٹیپل ہیں. کہ پہلے ہمارا اسلام آباد کیمپس اور کراچی میں اسٹارٹ ہوئے, اور 2 ہی ڈپارٹمنٹ سے اسٹارٹ ہوئے تھے.
یہاں پہ دیکھیں ملٹی ڈسپلنری ہمارے پاس پروگرامس چل رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کی بھی اسی طریقے سے اسٹرینتھ انکریز ہوگی, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا, اور لاہور میں نیا کیمپس بن گیا, ابھی اس کو فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں, 2-4 اور جگہوں پہ پلان کر رہے ہیں کہ جی فردر اس کی ایکسپینشن جاری ہے. تو جس طرح ایک اچھی یونیورسٹی کو کرنا چاہیے اسی طریقے سے یہ لوگ مطلب لے کے چل رہے ہیں کہ یونیورسٹی گروم کر رہی ہے, یونیورسٹی ایکسپینڈ کر رہی ہے, نہ صرف ایکسپینشن ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر بلکہ اسٹوڈنٹس کی گرومنگ اور یہ ساری چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جو اس میں سے آؤٹ پٹ نکل رہی ہے وہ مارکیٹ میں جو جا رہی ہے وہ کیسی جا رہی ہے. تو وہ بھی الحمدللہ ہمارے بیچز بہت ہی لکی تھے کہ میرے خیال میں 99.9% جن کی جو ہے نا ایبزارپشن مارکیٹ میں ہوئی, اور مارکیٹ میں ایبزارپشن کے ساتھ ساتھ صرف ایبزارپشن ہی نہیں بلکہ اچھی جگہوں پہ گئے. اور بیچ میں ظاہری بات ہے کمپیوٹر سائنس ہر ڈسپلن کا اپنا ایک لائف سائیکل ہے, تو کسی ٹائم پہ ایک جو ہے نا وہ اپ ہوتا ہے دوسرا ڈاؤن ہوتا ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2003 سے لے کے 7 تک کا جو ایرا تھا اس میں کمپیوٹر سائنس بڑی بوم پہ تھا. پھر دور آیا ٹیلکو کا, تو ٹیلکو سیکٹر میں ہمارا جو الیکٹریکل انجینئرنگ یا جو ٹیلی کام کی فیلڈ کے جتنے پروگرامس تھے ان میں ابرپٹ چینج آئی, اور ساتھ ہی سی ایس میں فال آنا شروع ہو گیا. لیکن اگین 3 سے 4-5 سال لگے, جب اس کی سیچوریشن لیول آئی تو پھر کمپیوٹر سائنس دوبارہ آ گئی. لیکن سی ایس ایک ایسی ہے جو ایور گروئنگ فیلڈ ہے. بالکل, اینڈ یو نیڈ ٹو, بٹ اٹس آلسو a field in which you need to keep updating yourself with times, because every day there's a new development. آپ کو تو اسپیشلی ماشاء اللہ سے you have a multi cultural experience as well, so تھوڑا سا شیئر کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے کہ میں بلکہ رضوان سے شیئر کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ادھر سے نکلے تو ہمیں ہماری فاؤنڈیشنز بڑی اچھی بنائی گئی, اور مجھے یاد ہے پروگرامنگ لینگویج ہوتی تھی C++ کے نام سے, تو دیٹ واز دا لینگویج آف چوائس. تو ہم نے جب پڑھ کے نکلے تو جو پہلی جاب تھی اس میں سرپرائز دیر از نو C++, ساتھ ہی انہوں نے نئی ایک اور آؤٹ ڈیٹڈ نہیں تھی لیکن ان کی لینگویج آف چوائس ڈفرینٹ تھی, تو امیڈیٹلی آپ کو لرننگ کرنی پڑی. تو لیکن اچھی بات یہ تھی کہ فاؤنڈیشن تھی تو ہم اس کانسیپٹ کو اس کے اوپر میپ کر سکیں. بالکل. تو جیسا آپ نے کہا اٹس اے لائف لانگ لرننگ, تو وہ جو میں نے لرننگ کی وہ میرے ساتھ 3-4 سال رہی. اس کے بعد میں کسی اور فیلڈ میں ہو گیا شفٹ, اور پھر وہ چیزیں بھی آبسلیٹ ہو گئیں. تو ابھی بھی لٹرلی یوں سمجھے کہ میں نے 2 سال پہلے ود ان دا کمپیوٹر سائنس ایک ڈفرینٹ فیلڈ کے اندر سوئچ کیا ہے, وچ از ناؤ آلریڈی آن دا ڈکلائن. تو اب نیکسٹ ایئر اٹ ول بی سم تھنگ برانڈ نیو اگین. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, گریڈ کمپیوٹنگ وغیرہ, تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی سوئچ کرنا پڑے گا. تو لائف لانگ لرننگ ہے which is good as well. نہیں, I think in any field I think learning is something that should never stop. One should always keep learning, and آپ کی mental ability سب کچھ enhance ہوتا رہتا ہے, and you keep learning and developing with time. اور اسٹوڈنٹس کو مطلب اگر میں اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو جو کچھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اس کو ابزارب کریں اور دنیا میں دیکھیں گے اور کیا ہو رہا ہے. ہمارے ٹائم پہ جب ہم تھے اس وقت گوگل میرا خیال ہے ایجاد ہوا تھا, تو میرا خیال 3 سال اسے ہوئے تھے اس وقت, تو ہمیں صحیح سے اسپیل اور پروناؤنس بھی نہیں کرنا آتا تھا. تو اب تو ویری ایزیلی ایوری تھنگ از آن یور فنگر ٹپس. آپ سرچ کریں کہ اپ کمنگ ٹرینڈس کیا ہیں, تو دیٹ کین ہیلپ ا لاٹ. انفارمیشن از اونلی اے کلک اوے. اور اسی طرح آپ کی ریچ بھی اٹس اونلی اے کلک اوے. ہمارے پاس جو اپرچونیٹی تھی جاب کی وہ صرف یہ تھی کہ آپ نکلیں اور اسی مارکیٹ میں آپ کھپ جائیں بیسیکلی. لیکن اب جو میرے خیال میں گریڈز یا جو بھی ماسٹرز کر کے نکل رہے ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ دے کین ریچ آؤٹ ٹو دا ورلڈ. ریموٹ ورکنگ کا کانسیپٹ آ گیا, تو دا ورلڈ از اوپن. صرف یہ کیا, you have to take the first step. There's work from home. There are people doing multiple jobs at the same time, having very flexible work hours as well. اچھا, لائبریری کی کچھ میموریز ہیں آپ کی؟ گوگل سے مجھے یاد آیا, اب تو بچے ایسی بس سرچ کر کے تو تھیسس ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو بیٹھ کے لائبریری میں تو کتابیں ایشو کراتے تھے, کھول کے بیٹھتے تھے. ایک چھوٹا سا کارنر ہوتا تھا جہاں کچھ سسٹمز انہوں نے رکھے, بالکل ایسا ہی, اور اس کا ایکسیس بھی ذرا مشکل ہی ہوتا تھا. وہ 8 تھے میرے خیال میں ٹوٹل, 8 تھے ٹوٹل. 8 تھے, اور اس میں بھی جو میڈم ہوتی تھی, میڈم سائمہ لائبریری انچارج ہوتی تھی, وہ ریزرویشن کرتی تھی, اس کے بعد ہمیں وہ ملتا تھا. اور وہ کس کے لیے یوز ہوتا تھا؟ اسی کاموں کے لیے, سرچنگ کے لیے. تو ابھی تو گوگل سرچ ساری چیزیں موبائل کے اوپر, اس میں موبائل بھی نہیں ہوتے تھے. بالکل. تو لائبریری میں ویسے واقعی ایک تو ایز یوزول رش اسی ٹائم ہوتا تھا جب ایگزامس قریب ہوتے تھے, یا 1-2 دن پہلے, 4 دن پہلے.
تو بٹ اٹس گڈ ٹو سی کہ لائبریریز اس ٹائم پہ بہت زیادہ پاپولیٹڈ تھیں. دیر واز اے ٹرینڈ آف ایشوئنگ بکس, ٹیکنگ دیم ہوم. ہماری ٹیچرز جو ہمیں ریفرنس بکس کے نام لکھواتی تھیں, جو کورس آؤٹ لائن شروع میں ملتی تھی, وی ٹوک اٹ ویری سیریسلی اینڈ وی یوز ٹو گیٹ دوز بکس اینڈ ریڈ دیم اوکیجنلی. اینڈ ان کے کچھ چیپٹرس کو ریفر کیا جاتا تھا کہ جی ریڈ دیٹ چیپٹر فرام دیٹ بک فار دا نیکسٹ لیسن. لیکن وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. ابھی یہ ہے کہ ہر چیز اگر فنگر ٹپس کے اوپر پڑی ہے, لوگ جاتے ہیں ڈیجیٹل انوائرمنٹ کے اوپر. بک لی, پہلے ہمیں بھی یاد ہے وہ کہ بکس اب لیتے تھے اور اس کے بعد کاپیز اس کی کچھ نوٹس وغیرہ کو کرنے ہیں تو فوٹو کاپی کرنا ہے. ایک پوری چھوٹی سی فوٹو کاپیئر کی ایک شاپ تھی جس کے آگے اتنا رش لگی ہوتی تھی. ہاں 2 گھنٹے کم از کم وہ آپ کو ٹائم دیتا تھا کہ جی اس کے بعد لیجیے گا. میرے خیال میں لائبریریز کا یہ کہ ابھی بھی دیکھیں کانٹینٹ تو اویلیبل ہے ابھی بھی. آپ وہ کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے اور اسی طرح ہی آپ پڑھیں گے وہاں پر بھی. اب لوگوں میں اس چیز کی جستجو ختم ہوگی ہے نہیں, یہ تو میں نہیں کمنٹ کر سکتا, لیکن یہ کہ کانٹینٹ اویلیبل ہے. ایک چیز جو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ آپ کی جو اب نالج ہے وہ شیلو ہو گئی ہے. پہلے چونکہ بکس کی وجہ سے آپ زیادہ پڑھتے تھے اور پھر وہ نالج بھی ڈیپ بلڈ اپ ہوتی تھی. ہارڈ ورک انوالوڈ, ایفرٹ لگتا ہے آپ کا, اینڈ یو ویلیو دی ایفرٹ دیٹ یو پٹ انٹو سم تھنگ. کریکٹ. ناؤ ایوری تھنگ از گیون ٹو یو آن اے پلیٹ, تو وہ آپ اس کو باقی چیزوں سے نہیں شاید کنیکٹ کر پاتے کہ آپ کہتے ہیں میں اس کے یہ چیز ڈھونڈ رہا ہوں, وہ چیز آپ کو انٹرنیٹ نکال کے دے دیتا ہے, آپ اس کو ان آئسولیشن دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. تو بٹ اسٹل گڈ, جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ورلڈ از وائڈ اوپن, جو بھی کرنا چاہیں. بالکل. تو بلکہ کمپیوٹرز جو آپ نے ذکر کیا اس میں یاد ہے کہ بہت سارے شاید ابھی کے اسٹوڈنٹس تو کبھی انہوں نے یوز بھی نہ کی ہو. ڈسکٹ ہوتی تھی چھوٹی 2.5 inch فلاپی جس کو کہتے ہیں, تو وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل تھا کہ اس میں ہماری اسائنمنٹس جاتی تھیں تو وہ ہم کرپٹ ہو گئی. ہاں وہ کرپٹ ہو گئی. یہ کانسٹنٹ اسٹرگل تھا کہ وہاں سے لائے ادھر بہانا بھی بہت اچھا تھا. ہاں بہانا بھی اچھا تھا, لیکن یہ نہیں کچھ ٹیچرز پہ اسٹرکٹ بھی ہوتے تھے, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, بیک اپس بھی ہونے تھے, تم 3 پہ لاتے تھے. بالکل. کوئی ایک تو چلے نہیں آپ تو اسائنمنٹ کی بات کریں, ہماری مجھے یاد ہے فائنل جو پریزنٹیشنز ہوتی تھیں وہ بھی وی ہیڈ ٹو الاٹ اٹ ٹو ملٹیپل اسٹوڈنٹس ایٹ دا سیم ٹائم کہ اگر ہم پریزنٹیشن اگر نہ چلی اور سلائڈز نہ دکھائی گئی تو ہاؤ ول بی. ہاں تو مجھے یاد ہے یہ بھی ہے ٹو یور پوائنٹ وی پرنٹڈ ٹرانسپیرنسیز. بالکل. اور پاور پوائنٹ میں بھی لائے کہ پاور پوائنٹ چل جائے, ٹرانسپیرنسی چل جائے. بالکل بالکل. بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹائم تھا. اٹ واز سلو ٹائم. اور وہی ٹرانسپیرنسی والا زمانہ بھی ابھی ختم ہو گیا. مطلب پہلے اوور ہیڈ پروجیکٹرز اور وہ چیزیں وہ ختم ہو گئی, ٹرانسپیرنسی رکھی جاتی تھی, ملٹی میڈیاز آ گئے, اس کی انک پھیلی ہوتی تھی تو کبھی کچھ نظر آ رہا ہے کبھی نہیں نظر آ رہا ہے. بٹ لولی ٹائمز, گولڈن ٹائمز ہے نا. اچھا ٹیچرز کچھ یاد ہیں آپ کو, اینی ون ان پرٹیکولر جس سے پڑھنا آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو, somebody you're still in touch with, اور فائنل سپروائزرز جو تھے آپ کے تھیسس کے, اینی پرسن یو وڈ لائک ٹو مینشن ہیئر. ہماری ایک ٹیچر تھیں, انہوں نے ہمیں 3 کنزیکٹیو سیمسٹرز پڑھائے. ابھی بھی میرا خیال ہے ادھر ہی ہیں, سائمہ جواد, سائمہ جواد. تو انہیں سے میں نے تو ہم نے سب نے انہیں سے سی سیکھی, پھر سی پلس پلس, اس کے پھر ایڈوانس ورژن, پھر ڈیٹا اسٹرکچر. تو کافی اچھی انہوں نے بیس بنائی تھی, تو ان سے بھی وی ہیو کیپٹ ان ٹچ. آپ تو ڈیفینیٹلی اوبویسلی, لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں جب بھی آؤں تو مل کر جاؤں ان سے. کافی اچھی she also must be very proud to see you guys grow in the same field. اور نہ صرف ٹیچنگ کے پرسپیکٹو سے بلکہ ہمارے اپنے کوئی اور بھی اگر مسائل ہوتے تھے ہم جا کے ان سے ڈسکس کرتے تو ان کا سولوشن انہیں سے لیتے تھے, تو کافی ہیلپ فل ہوتی تھی. ہم نے ان سے جس طرح بتا رہے ہیں حامد کہ 3 کورسز ہم نے پڑھے, اور باقی اور میم سے اچھے گریڈز لینا بھی ایک وہ اپنے آپ کو ہم پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ جن سے ہم نے ایک گریڈس لی اور یہ سارا کچھ. سپروائزر کی آپ نے بات کی, ہمارے ہوتے تھے سر شافتاب. شافتاب صاحب جو تھے ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں ابھی بیریا سے. اچھا. تو اتفاق سے میرے بھی سپروائزر وہی تھے اور حامد صاحب کے بھی سپروائزر وہی تھے. یہ بھی اس میں اتفاق ہے, یہ بھی اس میں اتفاق ہے. تو وہ ماشاء اللہ کافی اچھا انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا, وہ سارا کچھ ہمیں سبجیکٹس بھی انہوں نے پڑھائے. تھرڈ سیمسٹر میں شاید سر نے پڑھایا تھا, اور 4th سیمسٹر میں میرا خیال ہے انڈسٹریل سسٹمز یا سم تھنگ لائک دیٹ. اور وہ ہمیں انڈسٹریل ٹور پہ لے کے گئے تھے, مجھے ابھی بھی یاد, ہم سارے گئے تھے. یہ جو لارنس پور کی فیکٹری میں گئے تھے, اس پہ ہم گئے تھے. اور ایک ہمارا ٹاپک تھا ریئل ٹائم سسٹمز کا کورس تھا. اس کے اندر جو تھا ایک اسکاڈا ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہ دکھانے کے لیے لے کے گئے تھے. وہ ہم نے وہاں پہ دیکھا کیا, وہاں پہ ہم نے سموسے کھائے. سموسے بھی یاد ہیں, انڈسٹری یاد ہونا, وہ سموسے انڈسٹری بھی تھی. وہ پھر وہ کلاس ٹرپ بھی بن جاتی ہے, تو وہ سارے اکٹھے تھے, تو کافی میموریبل ٹائم تھا جانا اور آنا. تو
کافی مزیدار تھا. نہیں آئی تھنک اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہوتی ہے دیٹ دے ناٹ جسٹ گروم یو پروفیشنلی اینڈ اکیڈیمکلی بٹ آلسو پرسنلی. فضل وہاب صاحب ہی واز آلسو ایچ او ڈی ایٹ دیٹ ٹائم, آج کل ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس ہیں, انہوں نے ہمیں پڑھایا, یہ بڑا اچھا ان کا بھی رول رہا ہماری اکیڈیمک لائف کے اندر. ایک فضل مقیم صاحب بھی ہوتے تھے, ان سے تو نہیں پڑھا ہوا آپ نے؟ نہیں, وہ مینجمنٹ سائنس کے تھے, وہ آپ لوگوں کے بٹ ہی واز آلسو بڑے اچھے تھے, ون آف دا پائنیئرز. اچھا, اور چلیں کینٹین پہ آتے ہیں. کیا کیا میموریز ہیں کینٹین سے ریلیٹڈ؟ کینٹین واز نیکسٹ ٹو دا لائبریری اینڈ لائبریری میں بیٹھ کے بھی خوشبوئیں جو تھیں وہ سمہاؤ ان کا فلو اسی طرف ہوتا تھا. اس میں جو سب سے فیوریٹ چیز ہوتی تھی وہ تو ایز یوزول سموسے یا بریانی. اچھا, یہ دو چیزیں بہت ہی کامن ہوتی تھیں. بلکہ ہمارے کچھ اسی طرح ہی کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ ہوتا ہے یا برتھ ڈے یا اس قسم کی کسی کی, یا کسی ٹیچر کو ہم نے کہہ دیا سر یہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نئی گاڑی لی ہے آج, یا کوئی بھی ان کے, تو کہتے تھے تم لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ سر پتہ چل گیا آپ پہ نا, آپ نے ہمیں کچھ چلتے ہیں. پوری کلاس میں جاتی تھی. اچھا, تو بڑا اچھا ایک انٹریکشن تھا ٹیچرس کے ساتھ بھی. بالکل. تو وہاں جانا, آرڈر کرنا, بیٹھنا, ٹیچر نے بھی ساتھ بیٹھنا, بڑا اچھا ایک ٹائم گزارا ہم نے. لیکن ابھی تو اس ٹائم ایک کینٹین ہوتی تھی, اور اب دیکھیں کہ محل میں 4 کے 5 کینٹینس کیفیٹیریاز بن چکے ہیں اور کافی ڈیولپڈ انفراسٹرکچر کے ساتھ ہیں. ہاں, یہ میں ایڈ کرنے لگا تھا, کافی بیئر بونز ہوتی تھی کینٹین. یعنی آپ انٹر ہو تو میرا خیال ہے چپس کا فلور ہوتا تھا, اس پہ کچھ وہ اسٹولز وغیرہ تھے اور کچھ فکس ٹیبلز تھیں, لیکن کافی کھلا بالکل, یعنی اٹ وازنٹ کنجسٹڈ, اور اس طرح کچھ لگی ہوئی ہیں اور بالکل بس بیسک. تو سموسے اوبیسلی فیوریٹ ہوتے تھے, بلکہ ابھی میں انہوں نے کہا کہ آپ کچھ لیں گے آنے سے پہلے, تو اگر آپ کینٹین سے سموسہ منگوا کے دے سکتے ہیں وہی والا تو I'm happy to eat that. اچھا, ہم یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ویل بی انشاءاللہ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. Welcome back from the short break. We have on our show Mr. Hamid Mahmood and Sir Rizwan Amir. Thank you sir for joining us on the show. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ کی پروفیشنل لائف کے اوپر. اب حامد صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ ٹیرا ڈیٹا میں کام کیا کرتے تھے اینڈ یو ور ود ٹیرا ڈیٹا فار two times overall 10 years. Overall, yeah. So how has it been? ٹیراڈیٹا آئی تھنک اگر بحریہ کے بعد میں کہوں کہ کسی چیز نے فاؤنڈیشن بنائی تو وہ ٹیراڈیٹا نے بنائی. کہ وہاں پہ جو پروفیشنلزم تھا اور جو ان کی ٹیکنالوجی تھی اس نے کافی کچھ سکھایا. تو میں نے تقریباً 6 سال کا اسٹنٹ کیا تھا ٹیراڈیٹا پاکستان کے ساتھ. پھر میں آسٹریلیا موو ہو گیا تو وہاں پہ تقریباً 4 سال اور ان کے ساتھ کام کیا. تو اٹس اے بریلینٹ کمپنی. اٹس in a bit of a hiccup right now, لیکن آہستہ آہستہ وہ ریکور کر رہی ہے اور I'm no doubt کہ دوبارہ یہ کافی اوپر جائے گی. اچھا, ٹیراڈیٹا کی اچھی بات یہ تھی کہ جس ٹائم پر ہم کام کر رہے تھے یہ ایکچولی یونیورسٹیز کو ریچ آؤٹ کرتے تھے اور وہاں سے یہ انٹرنز اور مختلف مطلب اسٹوڈنٹس کو as soon as they graduated they would hire them on an internship program یا grad program پہ لاتے تھے اور ان کو وہ گروم کر کے دوبارہ پھر جاب ایکسپو وغیرہ میں جاب ایکسپوز ہوتے تھے. اب ہماری ٹیمز جاتی تھیں تو وہ ایک بہت اچھی چیز تھی کہ آپ نے انڈسٹری سے آئے آپ اور اپنے یونیورسٹی سے اچھے اسٹوڈنٹس پک کر کے ان کو گروم کیا. تو ایسے بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو میں جانتا ہوں, وہ کافی اونچی اونچی جگہوں پر مختلف ٹیلی کامس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹیراڈیٹا کے اندر بیٹھے ہوئے جو اس طرح اسٹارٹ کیے. فرام بحریہ یونیورسٹی ویریس یونیورسٹیز بحریہ کی بھی ہیں, بحریہ کے کچھ ہیں ہمارے ساتھ سڈنی میں بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اسی طرح ہی آئے تھے. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھی ایک چیز تھی which helped a lot. And you think that there is still scope for our IT students, current students in such companies today? ان کمپنیز میں بھی ہے اسکوپ. جیسا میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اب جو گلوبلائزیشن ہے اس کی وجہ سے آپ کے اسٹوڈنٹ کی ریچ کافی بڑھ چکی ہے اور ہمیں میرے خیال میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے صرف لوکل انڈسٹری تک. تو اگر میں کہوں کہ اگر
آج کے دور کا ایک اسٹوڈنٹ ماسٹرس کمپیوٹر سائنس کر کے نکلتا ہے تو اس کو ایک نئی ٹیکنالوجیز فوراً سیکھنی چاہیے, کیونکہ جو ان ڈیمانڈ چیز ہے وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. تو آپ اس پہ اگر 2-3 مہینے کی ایفرٹ لگائیں, سیلف لرننگ کریں, تو یو آر اپ ٹو دیٹ مارک کہ آپ اس میں کچھ کر سکیں. اور لوکل مارکیٹ کو بھی ایکسپلور کریں, لیکن یہ کہ اگر آپ گلوبل آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں, آپ ریموٹلی کام کریں, آپ جس کو فری لانس کنسلٹنگ کہتے ہیں, اس طرح کریں, تو آپ کا ایکسپوجر, آپ کی نالج اور ڈیفینیٹلی آپ کی انکم تینوں پہ کافی پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. Okay. So you do recommend our students to apply in such companies, and they will inshallah get a chance. ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ کریں اس کو, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ اپنا آپ کو پریپیئر کریں تاکہ آپ کے ایک ایڈوانٹیج پہلے سے حاصل ہو. بالکل. رضوان صاحب آپ کچھ بتائیں گے آئی ٹی کے اوپر, بیک دین what was IT back then when you were a student, and how has it progressed over time, and how has the scope for students and for job seekers changed in these years? اس سوال کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جی بالکل. کہ جیسے ہم نے بات کی نا کہ ٹیرا ڈیٹا میں یا ان کمپنیز کے اندر کیسے اسٹوڈنٹس کی ہماری کنزمپشن کی جا سکتی ہے, یا کیسے اسٹوڈنٹس کے لیے اٹریکشن وہاں پہ ہے. اس میں ریسنٹلی پروگرام لانچ کیے ہیں کچھ ایسے بحریہ نے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہی, جو کہ ان آرگنائزیشن کے لیے بڑے بینیفیشیل ہے یا ان کی ریکوائرمنٹ کی بیسس کے اوپر ہے. لائک ڈیٹا سائنس کا ہے, ڈیٹا سائنس ہے, اس کے اندر مطلب آپ مشین لرننگ اور ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ اور یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں وہ انہی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی بیسس پہ کسٹمائز کیا گیا یہ پروگرامس کافی سارے ایسے. ٹھیک, اب میں چلتا ہوں اپنے سوال کے جواب کے اوپر. کہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو اس ٹائم پہ کافی ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو مینول تھیں. ٹھیک ہے, ایک وہ اس ٹائم ہر جگہ پہ مینول ہی چل رہا تھا, تو یہاں پہ بھی مینول تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جوں لوگوں میں اویئرنیس آئی, پروسیسز بہتر ہونا شروع ہو گئے, اسی کے اکارڈنگلی پھر سافٹ ویئرز بننا شروع ہو گئے, چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا ہم بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے, وی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ. اور جب بندہ ایک اس پروسیس سے گزر کے آیا, اسے پتا ہو کہ یہ ڈیفیکلٹیز ہے, یہ ایسی ہیسل والی چیزیں ہیں جن کو ہم ہیسل فری بنا سکتے ہیں, تو اس میں آٹومیشن نے کافی امپورٹنٹ رول پلے کیا. لیکن انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ کیے تو اس ٹائم ہمارے پاس, مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم ایک ہی کیمپس ہوتا تھا, ایک ہی اولڈ کیمپس جسے کہتے ہیں, یا سر سید بلاک بھی کہتے ہیں. تو اس میں اس ٹائم پہ 3 لیبز ہوتی تھیں, کمپیوٹر لیبس, اور ایک چوتھی لیب نئی بنی تھی, اور برانڈڈ سسٹم اس ٹائم اس پہ آئے تھے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی زبردست لیب تھی. ہماری کلاسز وہاں ہوتی تھی تو ہم بڑا لکی فیل کرتے تھے کہ جی اچھا یہ برانڈڈ والی, حالانکہ برانڈڈ والا کانسیپٹ اب تو ایسا ہے کہ گھر گھر میں برانڈڈ چیز ہے. اس ٹائم برانڈڈ تھوڑی سی اس طرح P1 P2 P3 اس قسم کے پیسی سے اسٹارٹ ہوئی تھی. لیکن اسٹوری چلتے چلتے بھی دیکھیں کہ Core i5 Core i7 اور یہاں تک آپ پہنچی ہے. اسی طریقے سے پروگرامس جب جو بڑھے تو ریکوائرمنٹ بھی بڑھی, تو لیبس بھی بڑھی. ابھی لیبس ماشاءاللہ سے کوئی آئی تھنک صرف اسلام آباد کیمپس میں کوئی 10 کے قریب کمپیوٹر لیبس ہیں ود اپڈیٹڈ اکوپمنٹ. ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر کافی امپروو ہوا. انٹرنیٹ بینڈوڈتھ اس ٹائم پہ ہماری ایسی ہوتی تھی کہ مطلب ظاہری بات ہے اس ٹائم ایسی ہوتی تھی کہ ہم بس براؤزنگ کرتے تھے, کافی سلو پروسیسنگ ہوتی تھی, اور سارا کچھ ہے. لیکن ابھی کافی چیزیں امپروو ہو چکی ہیں. پہلے ایم بیز میں بات ہوتی تھی, اب جی بیز میں بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ساتھ ایچ ای سی نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس نے پر ان کی ہمیں بینڈ وڈتھ کی جو ہے نا وہ پروویژن دی, اور کافی اکنامیکل بھی ہے بینڈ وڈتھ. ان سے بینڈ وڈتھ کافی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اسلام آباد, کراچی, لاہور, ہر جگہ پہ. اور ہم آپس میں جو کیمپسز ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں, اور ہمارے لیے یہی ہے کہ یہ جس طریقے سے ایک انٹرا نیٹ ہے, انٹرنیٹ تو ہے ہی ہے, لیکن انٹرنیٹ بھی ہمارا ہی آپس میں بنا ہوا ہے کہ ہم آپس میں جو ہے وہ کمیونیکیشن اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح ہمارا نارمل لین ہے. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسٹارٹ ہوئی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہی. جب میں نے جوائن کیا تو کہا گیا تھا کہ جی آٹومیشن کرنی ہے, ہم صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کو آٹومیٹ کرتے ہیں. تو پہلے کورس رجسٹریشن کا ہی پروسیس تھا سب سے پہلے والا. تو کورس رجسٹریشن جب ہم لوگ کرواتے تھے ہر سیمسٹر کے بعد, تو ٹرپلیکیٹ ورژن کے اندر فارمز ہوتے تھے, تو ہاتھ سے بھرتے تھے, پھر اپنے سگنیچرز, پھر کوآرڈینیٹر کے سگنیچر, پھر ایچ او ڈی کے سگنیچر, پھر وہ اکاؤنٹس آفس جاتے تھے, وہاں سے فیس سلپ, وہ بھی مینول, وہ جو پیڈز ہوتے تھے اس پہ وہ کرتے تھے, رسید کی طرح ملتی تھی. بالکل. لیکن وہ چیز وہاں سے اسٹارٹ کی. انہوں نے کیا, ہم نے کہا جی اس کو پہلے آٹومیٹ کرتے ہیں. اس ٹائم کے جو ریکٹر تھے ایڈمرل فیاض الرحمان صاحب,
وہ بھی کافی انکریجنگ تھے. میں ڈیلی بیسس پہ آلموسٹ آ کے پوچھے کہ ہاں جی کیا ہوا, کتنا ہوا, کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے یہ کانسیپٹ کیا, یہ دیا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا ہیڈ آفس میں ایک ڈائریکٹریٹ اسٹیبلش کرنے کا ایک پروپوزل دیں. اچھا. وہ پھر ایک پروپوزل گیا, اس میں ہم نے انیشیلی نام اس کا رکھا مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سینٹر, MIC نام رکھا. اچھا. جس کا پرپز یہ تھا کہ آٹومیشن آف دی یونیورسٹی کرنی ہے جو بھی اس کے پروسیس. اینڈ یو ور پارٹ آف دس. اس ٹائم پائنیئر تھے ہم, 2 لوگ تھے, ایک میں تھا اور میرے ساتھ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر تھیں, منوش نام تھا, وہ امریکہ چلی گئیں. اور اس طرح ہمارا یہ اسٹارٹ ہوا, اسٹارٹنگ فرام 2 ممبرس, پھر 4 ہوئے, اور کرتے کرتے اب ماشاء اللہ 20+ ہے ٹیم. تو جو کام بڑھتا گیا اس طرح ریکوائرمنٹ بڑھتی گئی, ٹیم اسٹرانگ ہوتی گئی, اور اس طرح. تو اس میں بھی پھر ہم نے جو پہلی پروڈکٹ لانچ کی وہ کیمپس مینجمنٹ سسٹم لانچ کی. اچھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایڈمیشن کے پروسیسز میں بھی پہلے جو ہارڈ کاپی پراسپیکٹس ملتی تھی, پھر وہ جاننا, اس کو فل کرنا along with ڈاکومنٹس, دوبارہ سے سبمٹ کرانا, کیوز ہوتی تھی لمبی لمبی, اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اب ایوری تھنگ از آن لائن. کیا آپ اپلائی کرتے ہیں, آن لائن کرتے ہیں, وہیں واؤچر بن جاتا ہے آپ کا. اسی واؤچر کو آپ چاہے برانچ میں پے کریں, چاہے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو یا کسی بھی ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. الائٹ بینک کے پرسپیکٹیو سے میں بات کر رہا ہوں. بینک الفلاح کے کیس میں بھی برانچز تو اویلیبل ہیں, باقی ان کے جو ADC چینلز ہیں ان کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. بینک کے ساتھ ہماری انٹیگریشن ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن اتنی اویئرنیس آئی لوگوں میں بھی, ٹیکنالوجی اتنی موو کر گئی کہ یہ چیزیں اب ہو گئیں کہ اب سارا کام آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو ایسا کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح لے کے آگے چلتے چلتے کیمپس مینجمنٹ سسٹم بنا. پھر اس کے بعد ابھی نئی پروڈکٹ ایک ہم لا رہے ہیں آفس آٹومیشن سسٹم کی, جو کہ کسی بھی یونیورسٹی کے پاس ابھی نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جتنی آفس کی ورکنگ ہے اس کو آٹومیٹ کرنا, کہ لائک جس میں ہارڈ کاپیز یہ ہماری ڈیلی بیسس پہ لیٹرز جاتے ہیں, میمورینڈمز جاتے ہیں, کیس فائل جو انیشیٹ ہوتی ہیں, یہ ساری وائپ آف ہو جائیں گی. اور یہ انشاءاللہ ویری سون جو ہے نا یہ پروڈکٹ آ رہی ہے ہماری. اور Beria is the first university in the industry to have started. اسٹارٹ کر رہا ہے. اور یہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم, بہت ہی ہارڈ ورکنگ ٹیم ہے, اور انہوں نے یہ چیز ڈیولپ کی, اور انڈیجینس ڈیولپمنٹ ہے پیور. کیمپس مینجمنٹ سسٹم بھی, اسی طرح آفس آٹومیشن پلس لرننگ مینجمنٹ سسٹم ریسنٹلی وہ ہم نے لانچ کیا ابھی. کہ وہی جیسے یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں ٹیچر نے کوئی مٹیریل دینا ہے تو وہ فوٹو کاپیئر کے پاس CR چھوڑتا تھا, اور پھر ہم لائنوں میں لگ کے جاتے تھے, اور وہاں سے فوٹو کاپیز کے پورے جسے کہتے ہیں کہ بنڈل کے بنڈل لے کے آتے تھے. اب یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ آٹومیٹڈ, کہ ٹیچرس اپنے گھر پہ بیٹھے, جہاں سے بھی بیٹھے, وہ اپنے پورٹل سے لاگ ان کرتے ہیں, اور وہاں سے انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے کورسز ہیں, جس کورس پہ بھی کلک کرتے ہیں اس کے اگینسٹ اس کا جو میٹیریل اپلوڈ کرنا ہے انہیں, کوئی لیکچر ہے, کوئی ریفرنس میٹیریل ہے, کچھ بھی ہے, وہ جو ہی اپلوڈ کریں گے انسٹنٹلی اسٹوڈنٹ کی پروفائل میں وہ ویزیبل ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کین گیٹ ایکسیس آف دس انفارمیشن. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے ایک اسائنمنٹ آپ کو دینی ہے, ٹیچر یہ کہتے ہیں, تو وہ جب تک ہارڈ کاپی میں ہمارے ہاتھ نہیں آتی تھی تو ہم کہتے تھے سر ہمیں تو ملی نہیں. اب اسٹوڈنٹ پریٹینڈ نہیں کر سکتا, کہتے ہیں جی آپ کے تو اپلوڈیڈ آلریڈی. تو یہ کافی ساری امپروومنٹ اس کے سسٹمز میں کافی ساری چیزیں آئی ہیں. سو وی او اے لاٹ ٹو دس یونیورسٹی دین. Beria has played a major role in making sure that the technology is always updated since then, and it has constantly invested in technology till date. اور میں اپنی جو ہماری مینجمنٹ ہے, ٹاپ مینجمنٹ, میں ان کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. IIT میں جو بھی چیزیں گئیں, انہوں نے بجٹ ایلوکیشن کی, بجٹ نہیں بھی ہے تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس کے ہیڈز کسی اور ہیڈز میں سے یا جیسے بھی انہوں نے میری ریکوائرمنٹس کو میٹ کیا. ایسا کبھی نہیں کہا کہ نہیں جی ڈینائڈ. تو بیسڈ اپون دی ریکوائرمنٹ they were open to new ideas and open to development and growing forward. Or you must be having a lot of these success stories for your students to tell, and it must be very encouraging for them کہ you have been there since then. And ایگزیکٹلی میں ابھی یہی بات کرتا ہوں, ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے میں آتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہماری اپنی یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. کیسے کہ میری اپنی جو ابھی ٹیم ہے اس میں بھی موسٹ آف دی ممبرز آر بیرینس. تو کیا ہوتا ہے کہ جو بھی جاب آتی ہے ہماری, کوئی ویکینسی اگر آتی ہے تو ایٹ لیسٹ آئی پریفر کہ میرے پاس بحرین ہی ہے, ٹھیک ہے.
اس میں ہم دیکھتے ہیں, اس کو کمپیریزن کرتے ہیں, پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا, اس پوری اسکروٹنی پروسیس جو بھی ہے اسکروٹنائز ہو کے شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے, ٹیکنیکل اسکروٹنی ہوتی ہے, اس کے بعد فائنلی جا کے پینل کے پاس جاتا ہے. اور پریفریبلی ہم ویریئنس کو ہی سپورٹ کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سپورٹ جو ہے وہ کسی مطلب لائک کسی کی سفارش یا دس اینڈ دیٹ نہیں, اس کو پراپر فلٹر کر کے پھر اس کو لے کے آتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنشپ اپرچونیٹیز پلس آگے جو آہستہ آہستہ جو ہی دیکھیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بڑھتی جاتی ہے, تو اسی طرح ہمارے پاس ایک آ جاتی ہے ریکوائرمنٹ بھی آ جاتی ہے کہ اس کے لیے ارجنسی ہے, کچھ نئی ٹیم میں نے اسٹارٹ کرنی ہے, اس ٹیم کے لیے پھر ہم جو ہے نا بندے مانگتے ہیں. تو کام ہم جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اندر مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو .NET کے اندر, سی شارپ کے اندر ہے, SQL سرور بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس ہے. تو یہ تو ہوگی ساری, PHP ہے اس کے اندر ویب سائٹ, اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ تو ہوگی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ والی سائڈ. پلس ہارڈ ویئر کی سائڈ پہ بھی, یا جو دوسری جو ہمارے سپورٹ والی سائڈ ہے, اس میں بھی بہت اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں. لیبز ہیں, اس کے اوپر سرور مینجمنٹ, ڈیٹا سینٹرز ہمارے ہیں, ان سب کے لیے جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں. تو یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ کافی ساری, اور بچے جو ہیں اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس وہاں جا کے لے سکتے ہیں ان دی فارم آف انٹرنشپ سے. ایسے ویسے بھی ہمارے ڈورس ہر ایک کے لیے اوپن بھی ہیں. جب بھی بچے کو کسی کو مسئلہ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, ہماری ٹیم گائیڈ بھی کرتی ہے. ٹھیک. اچھا حامد صاحب, میں آپ سے پوچھوں گی, ہاؤ ڈو یو تھنک دا ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ پریکٹسز ویری ان پاکستان ان ریلیشن ٹو پریکٹسز ابراڈ؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان از گروئنگ وتھ ٹائم اینڈ از اپڈیٹڈ, اور ہاؤ ڈو وی برج دا گیپ اف دیر از اینی لیک اینی ویئر؟ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ جب میں گیا نیوزی لینڈ, دیٹ واز اراؤنڈ 2011 آئی تھنک. اچھا. تو جو ایک جو سرپرائز تھا مجھے وہ یہ تھا کہ ایکچولی ڈیٹا ویئر ہاؤس پریکٹس جو پاکستان میں تھی دیٹ واز وے اہیڈ آف نیوزی لینڈ, اینڈ ناؤ آئی فائنڈ دیٹ اٹس ایکچولی پرابلی at that time ahead of Australia as well. Okay. Part of Teradata ہم نے بہت سارے کلائنٹس کے ساتھ کافی ساری امپلیمنٹیشنس کی جو کہ رپورٹنگ اور ڈیش بورڈز اور ویژولائزیشن وغیرہ اس ٹائم پر کر رہے تھے, یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور ٹیلینور کے مجھے ڈسٹنکٹلی کیس یاد ہے, میں نے اس پروجیکٹ پہ کام نہیں کیا, ایک بڑا فیمس پروجیکٹ تھا جس کا نام آف آل دا نیمز سسٹم ایکس رکھا گیا, فار لیک آف اے نیم اس کو سسٹم ایکس کہہ دیا گیا. تو وہ اس ٹائم پہ ریئل ٹائم سسٹم بنا تھا جو کہ جیسے آپ کو SMS ریسیو ہوتی ہیں کہ آپ نے اچھا اتنے MBs یوز کر رہی ہیں تو یو گیٹ 100 MBs فری فار ایگزامپل. تو ایک ریئل ٹائم سسٹم تھا جو کہ ہمارے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ پلیٹ فارم سے ڈرائیو ہو رہا تھا. تو وہ امپلیمنٹیشن ٹو بی آنیسٹ مجھے آج تک کہیں نہیں نظر آئی. ہم باہر بات کرتے ہیں تو ابھی بھی بہت ساری کمپنیز رپورٹنگ اور ویژولائزیشن میں ہی پھنسی ہوئی ہیں, اس سے نیکسٹ اسٹیپ میں نہیں جا سکی. تو وہ انوویشن آلریڈی ادھر ہو رہی تھی. میرے خیال میں یہاں پہ مائنڈز اور جو امپلیمنٹیشن والے لوگ تھے سارے ہی بہت اچھے تھے, تو بہت اچھی امپلیمنٹیشن ہوئیں. اور دوسرا یہاں پہ ہم شاید پرابلی باؤنڈ نہیں تھے یہاں پہ, تو ہمیں کلائنٹ نے بہت ساری چیزوں پہ انگیج کیا اور ہم نے ان کو ہر چیز پہ ڈلیور کیا سکسیزفلی. ایکسپوجر زیادہ تھا پاکستان میں, تو میرے خیال میں ہماری پریکٹس ایٹ پار ہے ان ٹرمز آف دا ورلڈ وائڈ جس کو دیکھا جائے. جو چیز میرے خیال میں لیک کر رہی ہے وہ یہ کہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں شاید ہم برج نہیں کرتے گیپ بڑی کوئکلی. تو بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں جو کہ آئی کین سی کے مارکیٹ میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں. تو وہ ہے کہ آپ کو کانسیپٹس آپ کے وہی رہیں گے, ڈیٹا ویئر ہاؤس از اے ڈیٹا ویئر ہاؤس, لیکن اس کو اب آپ امپلیمنٹیشن اس کی کلاؤڈ پہ کر رہے ہیں فار ایگزامپل, یا کسی اور پہ چیز کر رہے ہیں, تو ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کلاؤڈ پہ میں نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کیسے بنانا ہے یا کسی اور نئی ٹیکنالوجی پہ کیسے بنانا ہے. ادروائز آئی تھنک وی ہیو بریلینٹ مائنڈس, پرابلی مچ مور بریلینٹ دین سم آف آور نیبرس. ماشاء اللہ بہت بہت بریلینٹ لوگ ہیں. آئی تھنک صرف جو چیز ریکوائرڈ ہے کہ فوکس اور کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, وی کین بی ورلڈ بیٹرز. That's true. So you would recommend our Bahria students from Bahria University to apply in countries abroad, and they would have a competitive edge over others? میں کمپیٹیٹیو ایج کہوں گا نہیں, کیونکہ یہ تو میری پرسیپشن ہے. اگر آپ نے کسی اور کو وہ چیز پرسیو کرانی ہے کہ ہمیں کمپیٹیٹیو ایج ہے, تو ان کو وہی جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ اپنی پروفائل تھوڑی سی بلڈ کرنی پڑے گی. تو وہ چاہے فری لانس کام کر کے کریں یا لرننگس کر کے کریں, یو ہیو ٹو شو ویئر ایور یو آر اپلائنگ کہ یہ چیز مجھے آتی ہے. اور اگر آپ نے باہر اپلائی کرنا ہے تو بیسٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ
کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے اندر ہوں گے تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کیونکہ اس کے اندر کوئی بندہ نہیں ہوگا. اور یہی وہ ایریا جہاں پہ ہم گرو کر سکتے ہیں کہ ہم کٹنگ ایج کے اندر رہیں تاکہ اب باقی جو دنیا ہے اس سے آپ اوپر آ رہے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ فار شیڈنگ لائٹ آن سچ این امپورٹنٹ ٹاپک. تھینک یو سو مچ رضوان صاحب, حامد صاحب, بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا, اینڈ جزاک اللہ خیر, اینڈ may Allah give you a lot of success in wherever you go in the university and outside as well. Thanks for hosting us.